بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رومی کا بیان کہ میں مسلمان کیوں ہوا۔ بعض اہل روم سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ مسلمان ہم پر چڑھ آئے اور میں ان کی طاق میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ اتفاقاً ایک دن فوج کو غافل پا کر میں نے تقریباً 10 آدمی ان میں سے گرفتار اور مقید کر کے ان کو خچروں پر سوار کیا اور ہر ایک پر ایک ایک پہرے دار مقرر کیا۔ ایک دن میں نے ان میں سے ایک شخص کو نماز پڑھتے دیکھا۔ میں اس کے نگہبان سے اس کے متعلق جواب طلب کرنے گیا۔ اس نے کہا کہ یہ شخص جب نماز کا وقت آتا ہے تو مجھ سے کہتا ہے کہ ایک اشرفی دوں گا، تم مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ ہمیشہ اسی طرح دیتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا اس کے پاس کچھ مال ہے؟ کہا مال تو اس کے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے، لیکن جب وہ نماز ادا کر چکتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مار کر اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک اشرفی آ جاتی ہے اور وہ مجھے دے دیتا ہے۔ جب دوسرا دن ہوا تو میں نے پرانے کپڑے پہنے اور ایک ادنا درجے کے گھوڑے پر سوار ہو کر اس شخص کے سپاہی کے ساتھ ہو لیا تاکہ اس کی سچائی دیکھوں۔ جب ظہر کا وقت آیا تو انہوں نے مجھ سے اشارے سے کہا کہ اگر نماز پڑھنے دو گے تو میں تمہیں 1 دینار دوں گا۔ میں نے اشارہ سے کہا کہ میں 2 دینار لوں گا۔ پھر انہوں نے اشارہ سے کہا اچھا ٹھیک ہے، 2 دینار ہی لے لینا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو زمین پر ہاتھ مار کے 2 دینار نکالے اور میرے حوالے کر دیے۔ جب عصر کا وقت آیا تو انہوں نے پھر پہلے ہی کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے کہا 5 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو پہلے ہی کی طرح زمین پر ہاتھ مار کر 5 دینار مجھے اٹھا کر دے دیے۔ جب مغرب کا وقت آیا پھر اشارہ کیا۔ میں نے کہا میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ انہوں نے اس کو بھی قبول کر لیا اور نماز پڑھ کر پہلے ہی کی طرح زمین پر ہاتھ مار کر 10 دینار میرے حوالے کر دیے۔ جب وہ منزل پر اترے اور صبح ہوئی تو میں نے ان کی حالت دریافت کی اور انہیں دارالاسلام کی جانب لوٹنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے لوٹ جانا قبول کر لیا۔ میں نے انہیں ایک خچر پر سوار کر کے ان کے ساتھ توشہ وغیرہ کھانا وغیرہ بھی رکھ دیا۔ میں نے خچر پر ان کو سوار کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو اس کے پاس جو دین پسند ہے اس دین میں سے قوت دے۔ اسی وقت میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے ان کے ہمراہ اپنے مقرب یعنی ایک نزدیکی رکھنے والی جماعت میں سے کئی آدمی حفاظت کے لیے بھیج دیے اور ان سے کہہ دیا کہ دارالاسلام میں جو پہلا شہر تمہیں ملے اس میں انہیں پہنچا دینا، اور ان کو دوات کاغذ دیا اور ایک نشان مقرر کیا کہ یہ نشان تم پہنچ کر کاغذ پر لکھ دو تاکہ میں جان سکوں کہ انہوں نے یعنی میرے محافظوں نے احتیاط سے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ ہمارے اور اس شہر کے درمیان 4 روز کا راستہ تھا۔ جب 5واں روز ہوا تو وہ صاحب میرے جو محافظ تھے، میرے جو نزدیکی ساتھی تھے، وہ واپس آ گئے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان لوگوں نے ان صاحب کو جو اللہ کے نیک بندے تھے انہیں قتل نہ کر دیا ہو۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم آپ سے جدا ہوئے تو ایک لہجہ میں وہاں پہنچ گئے اور یہ جو 4 دن لگے یہ ہمیں واپس لوٹنے میں لگے ہیں۔ حضرت شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم اہل یمن کی جہاد کی نیت سے چلی۔ ان میں سے ایک شخص کا گدھا مر گیا اور لوگ جانے لگے تو ان سے بھی کہا تم بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا اور اٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اے اللہ میں تیرے راستہ میں جہاد کرنے کے لیے چلا ہوں اور تیری ہی خوشنودی مقصود اور مطلوب ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور اہل قبور کو مبعوث کرتا ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرا گدھا زندہ کر دے۔ اور پھر اٹھ کر گدھے کو مارا تو وہ کان جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اس پر زین کس لیا اور لگام ڈال کر سوار ہوا اور اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا گدھا زندہ کر دے تو اس نے زندہ کر دیا۔ حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو کناسا میں بکتے ہوئے دیکھا۔ کناسا ایک شہر کا نام ہے۔ میرے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے وہاں جا کر بیان کیا کہ حضرت شعبی کا بیان ہے کہ یہ گدھا مر کر زندہ ہوا ہے۔ لوگوں نے اسے جھٹلایا اور کہا مرنے کے بعد بھی کہیں گدھا زندہ ہوتا ہے؟ یہ شخص شعبی رحمت اللہ تعالی علیہ پر بہتان لگاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ان کے پاس چل۔ ان کے پاس جا کر اس شخص نے کہا اے ابو عمر کیا آپ نے مجھ سے یہ بیان نہیں کیا تھا؟ اس وقت آپ نے پوچھا یہ کب کا ذکر ہے؟ لوگوں نے کہا ہم جانتے تھے کہ اس نے ابو عمر پر بہتان باندھا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو اس نے کہا اے ابو عمر آپ نے یہ قصہ مجھ سے نہیں بیان کیا تھا؟ آپ نے فرمایا تم پر بھی افسوس ہے، تم مرغیوں کے بازار میں اونٹ بیچنے چلے گئے۔ مؤلف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی نے اس شخص پر انکار اس لیے فرمایا کہ اس نے ایک بڑی کرامت ایسے شخصوں سے بیان کی جن کی عقلیں اسے قبول نہیں کرتی تھی، نہ ان کی فہم میں یعنی ان کی سمجھ وہاں تک یہ بات آ سکتی تھی، اور ان کے علمی رأس یعنی ان کی سر اور دماغیں مرغی والے تاجر کے ساتھ تشبیہ دی
यानी छोटी तिजारत करने वाले, और अहले अक्ल के इल्मी रासुल माल को ऊंट के ताजिरों से मुशाबहत दी जो कि बड़ी तिजारत करने वाले हैं। इस दूसरी तशबीह से आपने तसाहुल और सुस्ती से काम लिया, और ना उनका रासुल माल ऊंट वाले क्या बल्कि जो नफीस से भी ज्यादा आला और औला और आला हैं, फरमाया कि उनसे भी बढ़कर हैं। यानी जो लोग दीन की हकीकत और मार्फत का इल्म रखते हैं, जो लोग दीन की हकीकत को समझते हैं, अल्लाह के नेक बंदों की बातों को जानते हैं, उन लोगों की जो अक्ल है, उन लोगों का जो इल्म है और उन लोगों का जो ईमान और यकीन है, वो यकीनन बहुत बुलंद है कि हीरे जवाहर भी उस तक नहीं पहुंच सकते। मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी सुनने वाली मोहतरम माओ बहनों, ये दो वाकयात जिसमें नमाज की बरकत और नमाज की करामत आपके सामने बयान की गई कि जब इंसान अपने आप को नमाज के लिए फारिग कर ले, जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी के लिए अपने आप को फारिग कर ले और इस बात को अपने दिल में तय कर ले और पुख्ता अज़म और तहैया कर ले कि मैंने नमाज हर सूरत में पढ़नी है, तो मेरे अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फिर उस बंदे की मदद फरमाते हैं। और ये वाकयात बज़ाहिर में बड़े अजीब व गरीब हैं, बड़े नाकाबिल फहम हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये वाकयात यकीनन वकूअ पजीर हुए हैं, और बुजुर्गों ने इन वाकयात को अपनी किताबों में ऐसे ही लायानी तौर पर नहीं लिखा। इनकी कोई ना कोई असल और कोई ना कोई हकीकत बहरहाल मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी नमाज के साथ ऐसा ताल्लुक नसीब फरमाए कि हम भी नमाज पढ़ें और अल्लाह से अपने बिगड़े हुए काम बनवा लें, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।